السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اولیاؤہ الا المتقون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم، صلوا عليك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله۔ حضور نے فرمایا مجھے مسلمانوں میں اب شرک کا خوف نہیں۔ ایک طبقہ شرک کے فتوے آج بھی لگاتا رہتا ہے، کیونکہ بخاری اس کے بس کی بات نہیں، وہ پڑھ نہیں پاتے۔ بخاری کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت شرک نہیں کرے گی، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں۔ اور قسم کب اٹھائی جاتی ہے؟ جب اپنی بات کو مضبوط کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے خدا تعالیٰ کی قسم کھائی، اور قسم کھانے کے بعد کہا مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے کہ میری امت اب شرک نہیں کرے گی۔ کیا نہیں کرے گی؟ شرک نہیں کرے گی۔ اور الحمدللہ یہی بات ہے کہ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو خدا نہیں مانتا۔ کہیں جائے، اجمیر جائے، کلیر جائے، بریلی جائے، کسی کونے میں جائے، کسی مزار پر جائے، کسی طرح مزار کو چوم لے، یہ میرا ایمان کہتا ہے، وہ اس صاحب مزار کو خدا نہیں مانتا، اللہ کا ولی مانتا ہے۔ تو کیسا شرک؟ یہ شرک نہیں بلکہ شرک کا فتویٰ لگانے والے ذرا شرک کی تعریف کو دیکھیں، کیا تعریف۔ اور فرمایا حضور نے مجھے خوف کس بات کا ہے؟ شرک کا تو خوف نہیں، بخاری ہی کی حدیث میں فرمایا ہاں دنیا کے اندر کھو جانے کا پورا ڈر ہے، اور تم کھو جاؤ گے۔ یہی ہوا آج دنیا میں لگے ہیں لوگ دکان سے اٹھنے کا چاہتے ہیں، جمعے کے دن اٹھ جاتے ہیں، پڑوسی یہ نہیں کہہ دے کہ بھائی جمعہ پڑھنے نہیں گئے، آج تو جمعہ تھا اس لیے آتے ہیں نماز پڑھنے۔ اور سنے جو لوگ صرف جمعہ پڑھنے آتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ اس مسجد میں ہو، نماز فرض ہے کہیں پڑھو۔ اللہ خود فرماتا ہے جو لوگ نماز کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھتا ہے، کسی کے دکھاوے کے لیے کہ فلاں کہہ دے گا یار نماز کو نہیں گیا، فرمایا ایسی نماز کی اللہ کو ضرورت نہیں۔ عبادت اللہ کے لیے کرو۔ کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو۔ اور عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، تو اس کی عبادت کرو۔ کسی دنیا دار کے لیے عبادت نہ کرو کہ ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں، صاحب پڑوسی ہم کو بے نمازی نہ کہہ دے۔ اللہ نے تم پر نماز فرض کی ہے تو اپنا یہ فریضہ جان کے اس کو ادا کرو۔ اور درود پاک پڑھو، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت پڑھی ان اولیاؤہ الا المتقون۔ ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تمام چیزوں کے لیے کافی ہے، ہر پریشانی کے لیے اللہ کافی ہے، ہر مفلسی کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن اسی ڈائیلاگ، اسی جملے کی آڑ میں یہ بھی لوگ نظریہ دینا چاہتے ہیں کہ جب اللہ ہر چیز کے لیے کافی ہے تو عبد القادر کو کیوں یاد کرتے ہو؟ کہتے ہیں نا، ہوں گے کچھ ملے ہوں گے ایسے جو کہتے ہیں بھائی جب ہر چیز کے لیے اللہ قادر ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حقیقتاً اللہ ہی ہر چیز کے لیے قادر ہے، اور ہر چیز، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مفلس کے لیے اللہ کافی ہے، لیکن اس کی آڑ میں یہ کہنا کہ غوث اعظم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ تو اہل سنت کے عقیدے پر حملہ ہے۔ کیا ہے؟ حملہ ہے اہل سنت کے عقیدے پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے دن جو تمہارا سب سے قریبی دوست ہوگا، سب سے قریبی دوست، وہ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ 25ویں پارے کی آیت ہے قرآن عظیم کے اندر، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قریبی دوست بھی قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آئے گا،
تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں مولا کام کون آئے گا پھر؟ اسی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتا الا المتقون کہ کام میں جو آئیں گے وہ متقی ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ متقی۔ پھر سوال ہے اللہ سے کہ اے اللہ یہ متقی کون ہے؟ ہم نہیں جانتے یہ متقی کون ہے، تو اللہ ہی قرآن میں جواب دیتا ہے ان اولیاؤہ الا المتقون کہ اللہ کے ولی ہی متقی ہیں۔ کون کام میں آ رہی ہے قیامت میں؟ متقی۔ اور متقی کون ہے؟ اللہ کے ولی۔ تو جو قیامت میں ہمارے کام آ سکتے ہیں، کیا وہ رہتی دنیا پہ ہمارے کام نہیں آ سکتے؟ جی، قیامت میں آنا تو بہت دور کی اور بہت محال بات چلتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، ایک بھی جملہ میرا نہیں ہے، نہ کسی ملا کا نہ کسی مولوی کا، یہ ہر لفظ میرا قرآنی ہے اور قرآن کا ترجمہ ہے آپ کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت میں دوست کام میں نہیں آئیں گے، متقی کام میں آئیں گے، اور متقی کون ہیں؟ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو جب متقی قیامت میں کام آ سکتے ہیں تو اللہ کی عطا سے اور اللہ کی دی ہوئی مدد سے وہ دنیا میں ہمارے کام بھی آ سکتے ہیں۔ اور حدیث پاک بخاری شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب کہیں پھنس جاؤ، کسی مصیبت میں ہو، تو یہ ندا لگایا کرو کہ اے اللہ ہماری غیب سے مدد فرما، اے اللہ ہماری غیب سے مدد فرما۔ دوسرا جملہ یہ کہ اے اللہ کے مدد کرنے والوں فرشتوں ہماری مدد فرماؤ۔ تو اللہ نے ایک مخلوق کو صرف اس ڈیوٹی پر لگایا ہے کہ وہ پریشان لوگوں کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ اللہ کے فرشتے۔ اور قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر ہے کہ کہیں فرمایا ولیکم اللہ کہ اللہ کا ولی بھی مددگار ہے، کہیں فرمایا جبریل کہ اللہ نے جبریل کو مددگار فرمایا، اور کہیں قرآن میں فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کو ایمان والوں کا مددگار بنایا۔ تو قرآن عظیم کے اندر بہت سے مقامات ہیں۔ اور ہاں حقیقتاً ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کا کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی غوث قطب ابدال کوئی بھی ہو، یہ سب اللہ کی دی ہوئی عطا سے اور دی ہوئی پاور سے ہماری مدد کرتے ہیں، بذات مدد نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ رکھ کے اگر کسی سے بھی مدد مانگی جائے تو یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ قرآن و سنت سے ہمیں یہ عقیدہ ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہب اہل سنت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر تادم حیات باقی رکھے اور اسی مذہب و مسلک پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔